بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے گماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زیر خرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دلداتا، اسلام سے ناآشنا، انگریز کا پھٹو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجعت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے خلاق و کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک واقعہ ہی کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کے قائد میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں نے جناح صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بنواتے ہیں اور لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس میں آپ کا کیا فائدہ؟ جناح صاحب نے فرمایا، اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا، میں ایک اور تدبیر بتا دوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد نے فرمایا، وہ کیا؟ میں نے کہا، جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے فرمایا، آپ فرماتے تو ٹھیک ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں امامت کروں تو سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری عقادت میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ پر اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس امامت سے نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے رعب پڑنے کی بجائے غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمان کو الگ الگ دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے اس پر کہا کہ اگر اس پر بات کی جائے تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، آپ خود پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے، اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کی احکامات جاری کر دیتا ہے، مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا، یاد رہے یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ندامت کے لہجے میں کہنے لگے، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں اور میرا فرض ہے کہ میں سنوں۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور میں قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہہ دیا، یہ دیکھیے، یہ جناح کا وعدہ ہے۔ جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں کا بھی پختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام انسان کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا، ہاں، یہ جناح کا وعدہ ہے اور یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ تھے ہمارے قائد، انہوں نے جو وعدہ کیا پورا کیا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنا قرب خاص میں جگہ دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔